نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج خانواد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں، کائنات اس ہستی کو امیر المومنین، امام المتقین، امام علی مقام جناب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ 15 رمضان 3 ہجری کی شب کو مدینہ منورہ میں سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ کے بیٹے یکے بعد دیگرے رحلت فرماتے رہے، آپ پریشان ہوئے، آپ غمزدہ ہوئے، تو مشرکین کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ کوثر نازل فرمائی اور پوری کائنات میں یہ اعلان کر دیا کہ مقتول نسل آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ ساری کائنات کی نسل ان کے بیٹوں سے بڑھتی ہے، لیکن اس کائنات کی اشرف ترین ہستی سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت امام حسن حسین کو قرار دیا گیا۔ اور آج ہم اسی عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی زندہ تفسیر ہیں۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جو وحی اور فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، جس کی طہارت، جس کی پاکیزگی اور جس کی مثال کے تذکرے قرآن میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور اس گھر میں آپ کی آمد ہوئی جس گھر کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت قرار دیا ہے۔ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، احبونی بحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی خاطر اور میری اہل بیت سے محبت کرو مجھ محمد کی خاطر۔ اور حضور علیہ السلام کے خانوادے کا کیا کہنا، آپ کے اہل بیت کا ہر فرد بے مثال بے مثل، تمام خصائص و کمالات کا جامع، اللہ تعالیٰ نے انوار و تجلیات کا مرکز بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت سے قبل ایک بات کہی جاتی ہے اور یہ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی چچی جان، آپ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ میری گود میں یا میرے گھر میں آیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، چچی جان، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو آپ دودھ پلائیں گے، اور پھر حقیقتاً حضرت سیدہ
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، اور حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو دودھ پلایا، اور پھر آپ کی کنیت ابو محمد۔ حضرت امام حسن خود فرماتے ہیں کہ اس سے قبل ابو محمد کنیت کائنات میں کسی نہیں تھی، اور کنیت کیسے ہوتی؟ کائنات میں پہلے محمد نام ہی نہیں تھا، تو ابو محمد حضرت امام حسن کی کنیت سے پہلے پوری کائنات میں یہ کنیت نہیں تھی۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات واضح کر دوں آپ کے نام کے متعلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن کی ولادت پر ان کا نام حمزہ رکھا، حضرت امام حسین کا نام جعفر رکھا۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کہا کہ حمزہ اور جعفر نام رکھا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن و حسین رکھنا ہے۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت بھی موجود ہے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کا نام حرب رکھا۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حدیث نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 773 اور 772 پر یہ روایت موجود ہے، فضائل الحسن والحسین میں۔ اور ادب المفرد امام بخاری لکھتے ہیں صفحہ نمبر 121 پر، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کا نام حرب رکھا۔ حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ حرب، فرمایا نہیں، ان کا نام حسن رکھنا ہے۔ پھر حضرت امام حسین کی ولادت پر حرب نام رکھا گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر حسین رکھ دیا۔ اور یہ بھی بات واضح رہے کہ ساری کائنات میں پوری روئے زمین پر اس سے پہلے کسی کا نام بھی حسن و حسین نہیں رکھا گیا۔ یہ نواسے رسول امام علی مقام امام حسن و حسین کے لیے نام چنے گئے، پوری کائنات میں اس سے پہلے نام نہیں رکھے گئے۔ اور یہ حسن و حسین نام رکھنا، یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر تھے، اسی کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین نام رکھے۔ اور پھر آپ کی عقیقے کے متعلق اگر بات کی جائے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے حضرت امام حسن کے لیے ایک دمبا ذبح فرمایا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کے عقیقہ پر 2 بکریوں کو ذبح فرمایا۔ حضرت امام حسن کا عقیقہ کیا گیا، 2 بکریوں کو ذبح فرمایا۔ اور پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت امام حسن کے جو سر کے بال تھے جب وہ منڈوائے تو ان بالوں کی مقدار کے برابر آپ نے چاندی صدقہ کی، غربا میں تقسیم کی، ان بالوں کے برابر۔ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت فرماتے تھے آپ سے۔ آپ کی محبت کی مثال ایک حدیث پاک سے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3539، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2422، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عازب بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوش مبارک پر امام حسن کو اٹھایا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کر۔ یعنی رسول اللہ حضرت امام حسن کی محبت کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسن سے محبت کر۔ پھر اسی روایت کو اسی طرح کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی،
حضرت امام حسن و حسین کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت قرار دیا اور فرمایا جو حسن و حسین سے محبت کرے گویا کہ وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے، اور پھر فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، امام حسن و حسین سے بغض گویا کہ رسول اللہ سے بغض ہے۔ اور پھر ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 10904۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر بازار میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں میرا شہزادہ کہاں ہے، میرا شہزادہ کہاں ہے؟ امام حسن کو بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، رسول اللہ امام حسن کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھا کر امام حسن کو پیار کرتے ہیں، امام حسن سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اپنے دہن کو امام حسن کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی، ہے کوئی نانا جو اپنے نواسے سے اتنی عقیدت کرتا ہو، اتنی محبت کرتا ہو، اتنا پیار کرتا ہو؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے اپنی گود میں امام حسن کو رکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر، تو اس سے بھی محبت کر۔ گویا کہ رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسن کی محبت مجھ محمد کی محبت ہے، اور مجھ محمد کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور پھر ایک جمعے کا وقت آیا تو رسول اللہ امام حسن کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور امام حسن کی طرف دیکھ کر کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے کائنات سن لو، اے میرے صحابہ سن لو، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ایک دفعہ تو یہ کہا کہ امام حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، نوجوان جنت کے سردار ہیں، اور پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور پھر اگلے الفاظ حضرت امام حسن کی سرداری کی پیشن گوئی میرے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور دو مسلمان گروہوں کے درمیان یہ صلح کرائے گا، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام حسن کی محبت کا کیا کہنا، امام حسن کی عقیدت کا کیا کہنا۔ رسول اللہ امام حسن سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور پھر آپ بڑے سخی تھے، عفو درگزر فرمانے والے تھے، غربا سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ رول بیان میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ مہمان موجود تھے، اور آپ کے خادم ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی، ٹوٹ گئی، اور امام حسن کی طرف شرمندگی سے دیکھنے لگ پڑے، اور دیکھ کر وہ غلام اور خادم یہ کہتا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کرتا، کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصہ پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے، مومنین کی صفات بیان کی۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا جا تجھے معاف کیا، اور پھر غلام سورہ آل عمران کی اسی آیت کی آخری الفاظ پڑھتے ہیں واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ جو نیکی کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ دیکھیں اللہ سے، اور پھر فرمایا حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ جن کا بیٹھنا، جن کا چلنا، جن کا اوڑھنا، جن کا کھانا، جن کا پینا اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ فرمایا من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے عطا کیا، اللہ کے لیے ہاتھ روکا، تو حضرت امام حسن اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرماتے ہیں۔ اور امام حسن کتنی عبادت کیا کرتے تھے،
رات کو نوافل پڑھتے تھے، اور جب صبح کی نماز ہوتی آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، لوگوں کے سوال و جواب جو سوال کیے ہوتے ان کے جوابات عطا فرماتے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین ان کے گھر میں تشریف لے جاتے، ان کے لیے تحائف لے کر جاتے، اپنی ازواج سے محبت کرتے، اپنی ازواج سے عقیدت رکھتے۔ اور پھر یہ روایت بھی موجود ہے اور امام نووی نے لکھا ہے کہ آپ نے 22 مرتبہ یا 25 مرتبہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل چل کر حج کیا، حج کرنے کی سعادت حاصل کی پیدل چل کر۔ آپ کے پاس بے شمار سواریاں تھیں، آپ بڑے سخی تھے، بڑے مالدار تھے، آپ کے پاس بڑا مال و زر تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں تواضع پسند کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک 25 مرتبہ پیدل چل کر آپ نے حج کی سعادت حاصل کی، اور پھر آپ کثرت صدقات و خیرات کرتے، غربا میں مال تقسیم کرتے۔ کہا جاتا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ آپ نے صدقہ کر دیا، اور پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کرتے۔ آپ غربا کا بڑا خیال رکھتے تھے اور بڑا اچھا لباس پہنتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیویوں کی تعداد کے متعلق مبالغہ رائی کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 90 کے قریب آپ کی ازواج مطہرات تھی، لیکن آپ کی اولاد کو دیکھا جائے تو آپ کی اولاد کی تعداد 10 ملتی ہے، جن میں آپ کے 8 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹوں میں حضرت زید، حضرت حسن، حضرت عمر، حضرت قاسم، حضرت ابو بکر، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ اور حضرت عبید اللہ، یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور آپ کی بیٹیاں 2 ہیں، حضرت ام حسن اور حضرت ام اسحاق۔ اور لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی آپ سے کرنا پسند کرتے تھے، نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، اپنی عزت سمجھتے تھے، اپنی عزت و تکریم سمجھتے تھے۔ اور یہاں پر میں حاضرین کو ایک اور بات لازم بتا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تو حضرت امام حسن کی اس وقت عمر 8 سال تھی، اور آپ براہ راست چونکہ اتنی زیادہ عمر نہیں تھی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مستفید نہیں ہو سکے، لیکن آپ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کے والد، اور آپ نے ایک ایسے والد کی بارگاہ میں تربیت پائی کہ جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور علم و عمل کا، علم و حمل کا مجمع البحرین ہے۔ آپ نے براہ راست بارگاہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فیوض و برکات حاصل کی، انوار و تجلیات کا مظہر بنے، اور پھر آپ مدینہ شریف میں آپ کا شمار ان علماء اور صاحب علم لوگ میں ہوتا تھا جو اپنے علم کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اپنے علم کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا 50 ہجری کا، 48 سال آپ کی عمر ہے، جمعرات کا دن ہے اور 28 صفر ہے، آپ کو زہر دیا گیا۔ اس سے قبل آپ کو 2 مرتبہ اور زہر دیا گیا، وہ زہر آپ پر اثر نہ کر سکا۔ جب تیسری مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ، یہ زہر آپ کو جب دیا گیا تو آپ اس زہر کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، آپ نے شہادت قبول فرمائی۔ آپ 48 سال کی عمر میں 28 صفر کو جمعرات کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ دفنایا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا جنازہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور اس عظیم ہستی کا کیا کہنا جس عظیم ہستی کو حضور چومتے تھے، جس کی جو گٹھی تھی وہ رسول اللہ اپنا لعاب جن کو عطا فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے،
یہاں پر مجھے ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، رسول اللہ کی آل سے عقیدت کرنے والوں سنو، کہنے والے نے کہا نعم المرکب، سواری کتنی خوبصورت ہے، رکبت یا غلام، اے بچے جس پر تو بیٹھا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا دیکھنے والے یہ نہ کہے سواری کتنی خوبصورت ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنا خوبصورت ہے، سوار کتنا خوبصورت ہے۔ اور جن کو حضور فرمایا کرتے تھے حسن و حسین میرے پھول ہیں، رسول اللہ کے پھول ہیں، حضرت امام حسن پاک کو زہر دیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، تو آپ اس زہر کی وجہ سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے عقیدت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔